هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 14، اس میں غیر متمکن کی اقسام۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ 33 کلاسز جو ہے وہ بنا چکے ہیں۔ آج جو ہے وہ ہماری 34ویں جو ہے وہ کلاس ہوگی، اور ہمارا جو گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے وہ ہے اس میں غیر متمکن کی 5ویں قسم اسماء ظروف پر۔ پھر اسماء ظروف کیا ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا چکا۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کی 3 قسمیں بنائی تھیں ابتداءً، کہ ظروف زمانیہ اور ظروف مکانیہ، ظروف زمانیہ و مکانیہ۔ پھر ہم نے ظروف زمانیہ کے متعلق پڑھنا شروع کیا، اور پھر میں نے آپ کو اس کی تعریف بتائی، اور پھر اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ ہم لوگ ایک ایک کا جو ہے وہ استعمال پڑھیں گے۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ اب تک کس کس کا استعمال پڑھ چکے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم لوگ کون سا ایسا ظرف زمان ہے جس کا استعمال ہم لوگ پڑھنے والے ہیں۔ تو یہ ہمارا چل رہا ہے سبق نمبر 14، اس میں غیر متمکن کی اقسام، اسماء ظروف چل رہا ہے۔ ظروف زمانیہ میں آج ہم لوگ جو پڑھنے والے ہیں وہ ہے ایانا۔ تو جب ہم پڑھنے والے ہیں تو ایک مرتبہ ہم لوگ اس کی تعریف جو ہے وہ ظروف زمانیہ کی تعریف اپنے ذہن میں تازہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، کوئی فعل واقع ہوتا ہے نا، فعل کام کو کہتے ہیں۔ اب وہ فعل جو ہوا ہوگا، وہ جو کام ہوا ہوگا، کسی نہ کسی وقت میں ہوا ہوگا یا پھر کسی نہ کسی جگہ پر ہوا ہوگا۔ تو بس ظروف زمانیہ جو ہے وہ زمان سے، وقت سے نکلا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ اسماء ہوتے ہیں ظروف زمانیہ جو کسی فعل کے واقع ہونے کے وقت پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ تقریباً 12 ہے جو بہت زیادہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو از، اذا، متا، کیفا، ایانا، امسی، مز، منذ، قطو، عودو، الان اور رئیسہ۔ ٹھیک ہے، اور اس میں ہم لوگ از، اذا اور متا اور کیفا کے بارے میں جو ہے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے ایانا کے بارے میں۔ دیکھیں، ایانا کا معنی بھی بالکل جیسے کہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا، متا کا معنی تو ہم نے 2 معنی پڑھے تھے، لیکن متا کا ایک معنی یہ بھی پڑھا تھا کہ کب۔ ٹھیک ہے، تو بالکل اسی طرح سے ایانا کا معنی بھی ہوتا ہے کب۔ ٹھیک ہے، اب اس کی تعریف آپ اس طرح سے یاد کر لیں کہ آنے والا جو زمانہ ہوتا ہے اس کو تو ہم لوگ کہتے ہیں مستقبل نا۔ تو یہ زمانہ مستقبل میں کسی چیز کی تعیین کے لیے جو ہے نا، تعیین کی طلب کے لیے، کسی چیز کی تعیین کی طلب کے لیے جو ہے وہ اس کو وضع کیا گیا ہے کہ یہ مطلب اگر ہونے والا ہے یہ، تو یہ کس دن ہوگا، یہ کب ہوگا۔ مطلب مثال کے طور پر میں یوں کہہ دوں کہ بھائی بارش ہونے والی ہے، تو اب آپ کہیں بھائی وہ بارش کا دن کون سا ہے، ٹھیک ہے نا، کس وقت ہوگی، کتنے بجے ہوگی بارش۔ تو اس جو ہے وہ مستقبل، زمانہ مستقبل میں کسی چیز کی تعیین کی طلب کے لیے جو ہے وہ اسے وضع کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ بھی جو ہے وہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ استفہام ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب یہ کہ اس کے ذریعے سے سوال ہی کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے کہ مطلب یہ کہ مستقبل میں، جو زمانہ مستقبل میں کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے جس کی تعیین کی طلب کے لیے اس کو جو ہے وہ وضع کیا جاتا ہے۔ ایک اور مثال قرآن پاک میں بھی اس کی ہے، پھر میں باقاعدہ طور پہ جو کتاب میں مثال ہے میں آپ کو وہ سمجھا دیتا ہوں۔ وہ جو قرآن پاک میں مثال ہے وہ سورۃ القیامہ میں ہے، یسأل ایانا یوم القیامہ۔ یسأل تو صیغہ واحد مذکر غائب ہے، یعنی پوچھتا ہے، پوچھتا ہے مطلب انسان پوچھتا ہے یا پوچھنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک مطلب یہ کہ آپ سمجھیں اس کو بالکل آپ مطلقاً رکھیں کہ وہ کون پوچھتا ہے کون نہیں پوچھتا، اس کے اوپر ہماری بحث نہیں۔ بہرحال یسأل ایانا یوم القیامہ، کہ وہ پوچھتا ہے ایانا کب آئے گی، یوم القیامہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ تو اب آپ دیکھیں قیامت آئے گی، اور ایک دن قیامت آئے گی، اور یہ آنے والی ہے،
ٹھیک ہے، اور مستقبل میں ایسا ہونے والا ہے، تو اس مستقبل میں اس کام کی تعیین کی طلب کے لیے اسے جو ہے وہ اجانہ کا یہاں پہ دیکھیں آپ استعمال ہوا۔ اچھا، اب جو ہے میں آپ کو باقاعدہ طور پہ کتاب میں جو مثال ہے میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں یہاں پہ اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ہم لوگ اجانہ کا استعمال پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کی تعریف ہو گئی کہ زمانہ مستقبل میں کسی چیز کی تعیین کی طلب کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور اس کی مثال ہے یسألو اجانہ یوم الترویحہ، ٹھیک ہے، تو ترویحہ کا دن جو ہے وہ کون سا ہوگا؟ تو یسألو یہ تو فعل ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے حروف اصلیہ سین حمزہ لام ہیں، یہ واحد مذکر غائب کا فعل ہے، اور جو ہے نا اس میں ہوا ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ پوچھتا ہے۔ اب یہ اجانہ یوم القیامہ، یہ اجانہ یوم الترویحہ، قیامہ نہیں یوم الترویحہ، اس کو آپ دیکھ لیں کہ یہ اجانہ یوم الترویحہ جو ہے یہ پورا کا پورا ایک جملہ جو ہے وہ انشائیہ بن گیا، اور مطلب ایک سوالیہ جملہ جو ہے وہ بن گیا کہ یوم الترویحہ کب ہے، اور وہ پوچھتا ہے، یہ ایک جملہ بن گیا کہ یسألو اجانہ یوم الترویحہ۔ تو اس طرح سے آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یسألو فعل بن رہا ہے، اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل بن رہا ہے، اور اجانہ یوم الترویحہ یہ جو پورا کا پورا یہ جو ایک جملہ استفہامیہ بن رہا ہے، یہ جملہ بننے کے بعد یہ بن رہا ہے مفعول فیہ، کیونکہ اس فعل کے بارے میں ہی، اس کام کے بارے میں ہی پوچھا جا رہا ہے، یعنی اس فعل کے واقع ہونے کے وقت کا جو ہے نا وہ طلب کیا جا رہا ہے۔ تو المختصر یہ کہ اتنا تو زیادہ استعمال جو ہے وہ اس کا ہے نہیں، لیکن چونکہ ہم لوگ پورے کے پورے جو ہے وہ حروف اور الفاظ جو ہے وہ ہم لوگ تقریباً تمام ہی پڑھتے چلے آ رہے ہیں، تو اس کو بھی ہم نے سوچا کہ اس کو بھی ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ استعمال تو بہرحال ہوتا ہے، لیکن اتنا جو ہے وہ کثیر جو ہے اس کا استعمال نہیں ہے۔ تو المختصر آج کی کلاس میں ہم لوگوں نے کیا پڑھا؟ اجانہ کے بارے میں پڑھا۔ اجانہ کا تعلق جو ہے وہ ظروف زمانیہ سے ہے، اور اب تک جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ ظروف زمانیہ میں از اور اذا اور متا اور کیف، اور آج کی کلاس میں ہم لوگ اجانہ بھی جو ہے وہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہاں تک کی بات جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔